نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس سے گزرا۔ اس نے سلام کیا، لوگوں نے اس سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اسی مجلس میں سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص مجھے پسند نہیں ہے، اور وہ آگے نکل گیا تھا۔ اسی میں سے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور تمہاری بات اس شخص سے کہیں گے۔ چنانچہ کسی کو بھیجا اور اس سے یہ بات کہہ دی جا کر، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس شخص کو بلائیے اور اس سے پوچھیے اسے کیا پریشانی ہے مجھ سے۔ صحابہ کرام ایسے اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے، جو بھی معاملہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے اور اپنے دلوں کو صاف کرا کرتے۔ جو بھی بات تھی زبان پہ تھی، دل میں کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ وہ منافقین بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی دوسرے معاملات ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ کتنا صاف ستھرا ہوا کرتا تھا۔ جو بات ہے وہ سامنے بالکل کلیئر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، اور یہ شخص عبادت بھی خوب کرتا ہے، فرض نماز بھی پڑھتا ہے، جیسے ہر برا اور اچھا سبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا جس کو یہ شخص ناپسند تھا، یہ سلام کر کے آگے بڑھ گیا تھا، اس کے بارے میں کسی نے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو ان دونوں کو اللہ کے نبی نے کرا، اور جس نے سلام کرا تھا وہ آدمی نیک تھا، اور اس مجلس میں ایک شخص کو جو ناپسند تھا اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ؟ اس نے کہا اللہ کے نبی فرض نماز پڑھتا ہے، میں نے کبھی نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی آپ اس سے پوچھیے کبھی میں نے بے وقت نماز پڑھی یا میں نے وضو صحیح سے نہیں کرا کیا یا رسول اللہ؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور موقع ملتا ہے تو سنت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی اس کو دکھا کر تھوڑی پڑھیں گے ہم، کسی کو دکھا کر کوئی عمل تھوڑی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اسے میں نے کبھی نفلی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسے کبھی نفلی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے جیسے ہر اچھا اور برا ہر مسلمان کر دیتا ہے وہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا نبی اللہ آپ اس سے پوچھیں کہ کبھی ایسا ہوا کوئی سائل مجھ سے مانگنے آیا ہو اور میں نے اسے منع کرا ہوں؟ فرمایا یا نبی اللہ ایسا تو نہیں۔ پھر تیسری بات اس نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرض روزے تو ہر اچھا اور برا سب نیک مسلمان رکھ لیتے ہیں، ہر اچھے برے مسلمان فرض روزہ تو رکھتے، میں نے اسے کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ اس سے پوچھیں کبھی ایسا ہوا کہ میں سفر پہ نہ ہوں یا بیمار نہ ہوں اور میں نے روزہ چھوڑا ہوں؟ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں کدورت ہے، یعنی تمہارے دل میں اس کے لیے برائی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کوڑن ہے، بغض ہے، یعنی اس برائی کو ختم کرنا ہے اپنے اندر سے۔ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر نہیں چلنا، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی گربان میں جھانکیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا بنایا اور ہمارے کیسے عمل ہیں، نہ کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پھول بن کر زندگی گزارتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ کانٹے نہیں بنتا لوگوں کے لیے بلکہ پھول بنتا ہے، تاکہ پھول کی خوشبو کو، اس کے رنگ کو سب پسند کرتے ہیں، کانٹوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے مال سے، کسی کے جمال سے، کسی کے کاروبار سے، کسی کے گھر بار سے، کسی کی گاڑی گھوڑوں سے ہمیں کوئی حسد جلن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ جو آدمی دوسروں کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم دوسروں کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں اس پہ جلتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہیں نا، اور 10 لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں مسلمان بھائیوں کے بارے میں ارے 2 نمبر کا آ رہا ہے، ارے بےمانی کا پیسہ ہے، فلانا پیسہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ بغیر تحقیق کے اور تو صرف حسد اور جلن کے اندر تم اپنی اتنی زبان کو آگے بڑھا کے اتنی یعنی بری بات کہنا جس سے اپنی ذات کا بھی نقصان، اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہو اس بات سے. حالانکہ میں نے دوسری جگہ جو زبان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، یہ کتنی یعنی سخت چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. جو زبان جس کو اپنے زبان کو قابو میں رکھا، جو خاموش رہا، ضرورت کے بول بولے، فرمایا اس کے لیے جنت ہے، جنت کی فراوانیاں، جنت کی نعمتیں ہیں. اور جس نے اپنی زبان کو غلط چلایا، جھوٹ میں، غیبت میں، چغل خوری میں، حسد، جلن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، فرمایا یہی زبان ناک کے نتنوں کے بل جہنم میں لے کر جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.